سے بات نکلتی ہے. ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے, عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر, یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کو نیچا کرتے ہیں. یہ تکبر ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا, یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا, یا موضوع نہ چینج ہو جائے, ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا, ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو, پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ, میں سینئر ہوں, تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو, جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے, یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا, بلکہ یہ تکبر تھا. اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں, دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی, آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے, جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی, اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو, یہ عزت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبر ہے, تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے ہی نہیں, وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو, یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے, کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے, ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا, اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا, علماء کے سامنے اکڑنا, بزرگوں کے سامنے اکڑنا, یہ اکڑ, اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول, بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو, اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے, اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے, تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا, کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے, ساری زندگی سرداری میں گزاری, اسلام دشمنی میں گزاری. لیکن جب مکہ فتح ہوا, ابو سفیان مسلمان ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو, گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری, ساری زندگی یہ کیا, ساری زندگی یہ کہ نہ بھائی سردار آدمی ہیں تو اب اسلام قبول کیا, تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا, جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی, لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون, اس کی گردن نہیں اڑے گی, اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی, کتنی عزت دی ابو سفیان کو, کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں, 70 بڑے بڑے صحابہ, اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں, کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے, لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد بن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا, اس میں ذلت محسوس کرتے تھے, بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی، ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنا ذہین آدمی، اتنا ہوشیار آدمی، اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو اب آپ دیکھیں انہوں نے ساری قربانیوں کا رخ غیر مسلموں کے خلاف پھیر دیا، اسلام دشمنوں کے خلاف۔ کیسی قربانیاں تھی، ساری زندگی لڑتے رہے۔ اور پھر جب حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا، کوئی بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے کمانڈر بنایا تھا، مجھے تو ابو بکر نے کمانڈر بنایا تھا، اور میرے ہاتھ پہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں، عمر کون ہوتے ہیں مجھے معزول کرنے والے۔ اگر یہ کہہ دیتے تو یہ کیا ہوتا؟ تکبر۔ میں کہہ رہا تھا نا، عزت کی تلاش الگ چیز ہے، تکبر الگ۔ حضرت خالد بھی چاہتے تھے مجھے عزت ملے، چاہتے تھے نا، عزت دار آدمی تھے، بے عزتی نہیں چاہتے تھے، اپنی عزت مل گئی اسلام میں۔ لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ معزول ہیں۔ اب اگر کہتے نہیں میں امیر بنوں گا تو یہ عزت کا حصول نہ ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا؟ تکبر۔ اس لیے کہ آپ سے بھی بڑے ہیں عمر، وہ امیر المومنین ہیں، آپ ان کے آرڈر کو ٹھکرا رہے ہو۔ صرف یہ بھی نہیں کہ فوراً معزول ہو گئے، ہم ہوتے تو کتنے دلائل دیتے، مجھے تو نبی نے بنایا ہے، مجھے تو نبی نے سیف اللہ کہا ہے، مجھے تو ابو بکر نے بنایا، آپ کون ہوتے ہیں معزول کرنے والے؟ نہ نہ نہ، فوراً معزول ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو امیر تھے، آپ کو تو نبی نے بنایا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، اب سپاہی بن کے لڑوں گا۔ سپاہی بن کے لڑنے کا اپنا مزہ ہے، ذرا بھی تو یعنی دل تنگ نہیں ہوا، ذرا بھی اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی۔ یہ ہے عزت کا حصول اور تکبر، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ تکبر ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، تو بے عزتی نہیں ہوتی، آپ کو شیطان کی طرح بڑا بننے کا ہر جگہ شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ بات سے بات نکلتی ہے، جو بڑوں کے سامنے ضرورت سے زیادہ بولنا یہ بھی تکبر ہے۔ جب بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں جو اصول یہ ہے کہ ہمارے جب اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہم نہیں جواب نہیں دیتے، بھئی یہ بڑے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو۔ ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے کیا ہوں، جاہل، آتا ہی نہیں کچھ، ایسے بن جاتے ہیں جاہل جیسے، جب تک وہ خود آرڈر نہیں دیں گے نہیں ہوتا بھائی۔ تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ مدرسوں میں تو دیکھی ہے، باہر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہتا ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آتا۔